اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال سبحانہ و تعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی کلاس کا جو موضوع ہے ہمارا وہ خطبہ فدق کے حوالے سے ہے، اور ایک خطبہ فدق کا جو ابتدائی حصہ ہے جس میں پروردگار کی حمد و ثنا اور توحید کو بیان کیا گیا، اور دوسرا حصہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات۔ سیدہ کی خطبے سے کرتے ہیں، جناب سیدہ کا خطبہ کہ جس میں ابتدا کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے انعام پر۔ یہاں پر جو خطبہ ہے ظاہر ہے کہ اس کی تھوڑی بہت شرح بیان کی جائے گی، اس کے بارے میں تشریح کی جائے گی تاکہ انسان اس خطبے کو سمجھ سکے اور اس خطبے کے اندر موجود مفاہیم کو اپنے دلوں میں اجاگر کر سکے، روشن کر سکے۔ ابتدا میں جناب سیدہ اسی طریقے کو اپناتی ہیں جس طریقے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنی بات کا آغاز حمد پروردگار سے کرے، اور جناب سیدہ اپنے اس خطبے کا آغاز بھی حمد پروردگار سے کرتی ہیں۔ الحمدللہ، اتنی مکمل حمد ہے یہ کہ خود قرآن مجید میں بھی جب الحمدللہ کا یہ لفظ آتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ حمد ہے۔ بعض اوقات اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کو واضح کروں۔ امام کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں امام نے کہ جب ان کا ایک خچر یعنی ایک سواری وہ امام کی غائب ہو گئی، اور امام علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس دعا کو کیا کہ پروردگار اگر تو نے میری سواری کو مجھے واپس پہنچا دیا تو میں تیری حمد کروں گا، ایسی حمد کہ جو مکمل ہوگی۔ تو لوگ انتظار میں تھے کہ امام کس طریقے سے حمد کو بجا لاتے ہیں، اور امام نے پھر جب حمد کو انجام دیا تو اسی طریقے سے انجام دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس روایت کو سیوطی میں بیان کرتے ہوئے اہل سنت کے ایک معروف مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حمد مکمل حمد ہے۔ انسان اگر دیکھیں تو کسی نے سوال بھی کیا تھا امام سے کہ امام آپ نے صرف الحمدللہ کہا، تو جواب یہ ہے کہ حمد اللہ کی بیان ہو رہی ہے، لیکن جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے تمام حمد اس اللہ کے لیے۔ یہ جو تمام حمد اس اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ اس حمد کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ حمد اتنی مکمل ہے کہ ساری حمد، اگر کوئی حمد ہے، کوئی تعریف ہے، کوئی تعریف کے قابل ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف پروردگار ہے۔ جس کی بھی تعریف بیان ہو وہ تعریف بیان ہوئی اس وجہ سے سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے۔ تو تعریف کا اصل حق پروردگار کا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب سیدہ فرماتی ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ پھر کس چیز پر تعریف، کیوں تعریف کر رہے ہیں، اس کی وجہ بیان کر رہی ہے۔ علی ما انعم، اس بات پر تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ ہم کچھ نہ تھے، ہمیں یہ بدن دیا، زندگی دی، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نعمت۔ انعم
یعنی اس کے انعام پر، انعام نعمت کی جمع ہے، اس کے انعام پر یعنی اس کی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں وَلَهُ الشُّكْرُ، اور اللہ کے لیے شکر ہے، عَلَى مَا أَلْهَمَ، اس کے الہام کرنے پر۔ اب الہام کرنے پر کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو ایک بات تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ پہلے لفظ استعمال ہوا حمد کا۔ حمد کے معنی کیا ہیں؟ حمد اس نیک عمل کی تعریف ہے جو انسان اپنے اختیار کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اے پروردگار تیری حمد ہے، تو ہی ہمیں دینے والا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ دوسری چیز ہے شکر۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر اصل میں مرحلہ وار ہے، جیسے کہ پہلے بھی تذکرہ ہوا حکمت امیر المومنین کے حوالے سے، جب ایک حکمت کو بیان کیا گیا تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ شکر پہلے تو نعمت کو انسان شناخت کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت آئی، پھر اس سے زبان پر جاری کرتا ہے کہ پروردگار یہ جو تو نے نعمت بھیجی اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ جس استعمال کی وجہ سے وہ واقعتاً اس بات کا مصداق قرار پاتا ہے، کہا جائے گا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے قلبی شکر، پہلے شناخت نعمت، پھر قلبی شکر، پھر زبانی شکر اور پھر عملی شکر، جس کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کی گئی۔ اس کے مقابلے میں، شکر کے مقابلے میں ہے کفر۔ کفر سے مراد یہاں پر ناشکری ہے، وہ کافر والا مراد کفر نہیں ہے۔ کفر سے مراد انکار کرنا، اللہ کی نعمت کا انکار کر دینا، اس کا کفر کرنا، اس کو فراموش کر دینا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس نعمت کو شناخت نہ کرنا، یہ کفر کے اندر آئے گا۔ بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پہلے حمد پروردگار انجام دی اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ پروردگار کی نعمتوں پر حمد ہے اور اس کی ان نعمتوں میں سے وہ نعمت کہ جس کا اس نے ہم پر الہام کیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، اس پر اس کی حمد ہے۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں فرمایا کہ اس کا شکر بھی ہے علامہ الہما، اس پر کہ اس نے ہمیں الہام کیا، ہمیں سمجھایا، ہمیں شناخت دی، ہمیں بتایا کہ ہاں یہ نعمت ہے۔ یعنی یہ جو الہام ہوا، یہ جو ہمیں سمجھ میں آیا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں جو چیز یعنی انسان کے ذہن میں آئی، ایک چمکی، ایک انسان کو ایک دم سے سمجھ میں آیا، اس کو کہا جاتا ہے الہام۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان سامنے والے سے سن کر کسی چیز کو سمجھ رہا ہے، کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پھر اس چیز کو حاصل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ خود بخود وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے، اسے عموماً الہام کہا جاتا ہے۔ تھوڑی اگر مزید وضاحت کی جائے الہام کے حوالے سے تو یہ کہ قرآن مجید میں بھی الہام کا لفظ مختلف استعمال ہوا ہے۔ کہیں پر وحی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چھپی ہوئی چیز جو صرف نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی اور اس کو وحی کہا جاتا تھا، اس کے لیے بھی لفظ الہام استعمال ہوا۔ اسی طرح مثلاً یہی وحی کا لفظ استعمال ہوا الہام کے اعتبار سے مثلاً دوسری چیزوں کے لیے بھی، کہ جیسے مثلاً انسان کی جو فطرت ہے، اس فطرت پر جو انسان عمل کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسے دے دی ہے، وہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ مثلاً جب انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو اسے کون سکھاتا ہے کہ اسے دانہ چگنا ہے یا اپنی ماں کے پاس جانا ہے، یا اس کی ماں جب اس کے لیے چونچ دے گی، اپنا کھانا دے گی تو اسے اپنی چونچ کو کھولنا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ یہ فطرت اسے کہاں سے حاصل ہوئی؟ خود بخود حاصل ہو گئی، اس کو بھی الہام کہا جائے گا۔ تو الہام وہ چیز کہ جو اس کو بغیر کچھ کیے حاصل ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی الہام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے اس پر کہ اس کے الہام پر اللہ کا شکر ہے، اور اس کی ثنا ہے۔ ثنا یعنی وہ قابل ثنا ہے اپنی پیشگی نعمات پر، بما قدمہ، جو کچھ اس نے دیا، اس نعمت پر جو کچھ اس نے ہمیں
عطا کیا اس پر ثنا ہے۔ ثنا یعنی مسلسل مقرر تحسین، تعریف، تشکر، انسان بار بار اس جانب متوجہ ہو۔ ایک مرتبہ پروردگار کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی جانب متوجہ ہو رہا ہے، دوسری جانب وہ الہام اسے حاصل ہو رہا ہے جس کا وہ شکر کر رہا ہے کہ وہ چیزیں جو نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے سکھائی، انہی میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمات ہیں۔ انسان متوجہ بھی نہیں تھا، اگر اس کی وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوا، اسے سمجھ میں آیا کہ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے، اس کے پاس پیر ہے، اس کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ پھر شکر ادا کرنے کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ثنا کا۔ ثنا یعنی اب مسلسل تشکر، ہاں اپنے آپ کو جھکا دے، بار بار اس کی تعریف کرے، بار بار اس کا شکر ادا کرے، اس کو کہا جاتا ہے شکر۔ تو یہاں پر حمد و تعریف انعام کے مقابلے میں کی گئی، نعمتوں کے مقابلے میں، شکر کو الہام کے مقابلے میں قرار دیا جناب سیدہ نے، اور ثنا اور تحسین کو نعمتوں کے تقدیم کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ہمارے آگے ہمیں دیا، ہمارے آگے رکھا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ثنا۔ من عموم نعم ابتداءہا، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، ان میں سے کیا کیا ہے؟ ان میں سے ایک وہ نعمتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جو عمومی ہیں، جو پہلے سے ہی ہمیں حاصل ہیں، جسے انسان نے مانگا نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا، اس کی آنکھیں، اس کا جسم اس کے پاس تھا، اس کا ذہن اس کے پاس تھا، یہ نعمت ہے۔ عمومی نعمت سے مراد یہاں پر وہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں جو یہاں لیے گئے، یعنی وہ نعمتیں جو ہر ایک کے لیے تھیں، پانی، زمین، سانس لینے کے لیے ہوا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی، یہ درخت اگے ہیں، یہ زراعت اگی ہے، ہر کسی کے لیے یہ نعمتیں پہلے سے موجود ہیں، یہ ساری چیزیں، سورج، تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ وہ ساری وہ نعمت ہیں جو پہلے سے ہی اس کی جانب سے انسان کے لیے مہیا اور آمادہ اور تیار تھیں۔ تو ثنا اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے کس کے اوپر؟ اس پر کہ جو اس نے دیا۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز من عموم نعم ابتداء، پہلی چیز وہ عام نعمتیں جو اسے بغیر مانگے ملی۔ دوسری چیز وسبوغ آلاء ازداہا، وہ بے حساب آسائشیں جو ہمارے لیے مہیا کی۔ ایک ضروریات ہیں جو پہلے سے ہی ہمارے لیے مہیا تھی، دوسری آسائشات ہیں۔ انسان کھانے کو صرف روٹی ملے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن روٹی کے ساتھ سالن بھی مل رہا ہے، روٹی کے ساتھ دوسری نعمتیں مل رہی ہیں، مرغ و بریان موجود ہیں انسان کے لیے۔ یہ نعمتیں جو اضافی چیزیں ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے انسان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسائش کے طور پر انسان کے لیے یہ چیزیں دی۔ تو اس بات پر بھی اللہ کی ثنا ہو، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہو، انسان اس بات پر بھی اللہ کی مدحت کو بیان کرے۔ اور تیسری چیز جس کی طرف بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے وَتَمَامِ مِنَنٍ أَوْلَاهَا، ولی ہے، یعنی جو مسلسل احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، ایک کے پیچھے ایک مسلسل احسانات، کیا اور ختم ہو گیا معاملہ نہیں، مسلسل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو اسے مسلسل جاری ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اس پر بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہاں پر بس الفاظ کی وضاحت اگر کر دی جائے تو واضح ہو جائے گا۔ پہلے کام من عموم نعم ابتداء، ثنا کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ پیشگی نعمات کون سی ہیں جس پر انسان ثنا کر رہا ہے، جس پر انسان اللہ کا شکر کر رہا ہے، تشکر کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، تحسین اللہ کی بیان کر رہا ہے۔ ایک ہے وہ عام نعمتیں، عموم نعم، عام نعمتیں ابتداء جو پہلے سے ہی اس کے پاس موجود ہیں، وہ سبوغ اور بے حساب آسائشیں، اعلیٰ نعمتیں، آسائش، ازداہا جو اس کے لیے مہیا ہیں۔ ازداہا کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی، عطا کر دی، بخشش کر دی، اس کے لیے مہیا کر دی۔ وہ تمام منن، اور تمام احسانات کو تمام کیا، اولاہا جو ایک کے بعد ایک مسلسل آ رہے ہیں، احسانات کا سلسلہ رک نہیں رہا، مسلسل اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں آ رہی ہیں، یہ قیمتی اور سنگین نعمتیں مسلسل
جس کا انسان کو احسان مند ہونا چاہیے، انسان کو اپنا سر کو جھکانا چاہیے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمتیں تمام ہیں، جو احسانات تمام ہیں اور جو مسلسل بار بار آ رہے ہیں۔ جمع عن الاحصاء عددھا، بیوی فرماتی ہیں اس کے بعد کہ وہ نعمتیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی ابھی ایک عمومی نعمت کا تذکرہ کیا، کتنی نعمتیں ہیں، لیکن کیا اس کو انسان شمار کر سکتا ہے؟ نہیں، انسان ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا کتنی نعمتیں ہیں۔ انسان خود، انسان کی آنکھوں میں موجود یہ باریک بال، یہ کس طرح سے نعمتیں، انسان ان چیزوں کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں بعض روایت کے نزدیک، انسان ریسرچ کرتا ہے تو پہنچتا ہے، لیکن کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں۔ وہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو شاید کسی حد تک حقیقت تک پہنچ سکے، لیکن وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس نعمت کو تشخیص دے پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے۔ بہرحال وہ جمع عن الاحصاء عددھا، بی فرماتی ہیں وہ نعمتیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، وَنَعَا عَنِ الْجَزَاءِ عَمَدُھا، اور ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جب شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہے کہ میں حق ادا کر دوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ خود آگے بھی بیان ہو رہی ہے، وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ عَبْدُهَا، ہر ادراک سے بالاتر ہے، یعنی یہ نعمتیں اس کا ادراک ہی ممکن نہیں ہے، اس کو مکمل طور پر انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب سمجھ ہی نہیں سکتا تو اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ خود شکر ادا کرنے کے لیے بھی اس کو ایک نعمت کی ضرورت ہوگی، جب اس نعمت کی ضرورت ہوگی تو جب شکر ادا کرے گا تو وہ بھی اس نعمت سے کرے گا، جب نعمت سے کرے گا اس طاقت کو مہیا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بہرحال انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ تو فرمایا کہ انسان کی ادراک سے بھی باہر ہے، نہ ان چیزوں کا ادراک ممکن ہے، نعمتوں کا انسان کی ادراک سے باہر ہے، انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، انسان اپنی محدود عقل سے اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، پھر اس کی ایک اہم ترین نعمت یہ ہے کہ وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاِتِّصَالِهَا، اور بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مسلسل نعمتوں سے متصل رکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ نعمتیں اس کے لیے باقی رہیں، اس لیے اس نے آواز دے کر پکار کر اپنے بندوں سے کہا، اے میرے بندوں، ندبہم، ندبہ سے دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ایک ندبہ کرتے ہیں، ایک پکار ہے انسان کی جو اس دعا کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو، اپنی مخلوق کو پکارا۔ کیوں پکارا؟ اس لیے پکارا کہ انسان پر وہ نعمتیں چلتی رہیں، اس لیے کہ جب انسان کو پکارا تو انسان ان نعمتوں کی جانب متوجہ ہوا، ان نعمت کے دینے والے کا شکر ادا کیا اور اس نے اپنے دروازے کو کھول دیا تاکہ آگے بھی مسلسل اس پر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی رہیں۔ لوگوں کو نعمتوں کے تسلسل و شکر گزاری کی جانب پکارا، یعنی بلایا، اور انعام میں اضافے کے لیے شکر گزاری کے دروازے کو مخلوق کے لیے کھولا، اور اس پکار کے ذریعے اپنی نعمتوں کو دگنا کر دیا۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا، جب پکارا ہم نے اس پکار کو سنا، اگر پکار کو سن کر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف انسان مائل ہوا تو خود بخود اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیا اور اپنی نعمت کو دگنا کر دیا۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں امام فرماتے ہیں، اور ہم پر تیری عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت تیرے نام کا ہماری زبانوں پر جاری رہنا ہے، یعنی خود اللہ کے نام کا انسان پکارنا یہ خود ایک نعمت ہے، اور مسلسل تیری پاکیزہ حمد و ثنا میں مشغول رہنا ہے۔ یعنی یہ جو توفیق ہے، یہ جو انسان ادا کر رہا ہے، نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، نعمت کو یاد کر رہا ہے، اس نعمت کے دینے والے کی جانب
وجہ ہے یہ خود ایک نعمت ہے. جب یہ خود ایک نعمت ہے تو اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ دوسری نعمت کے ذریعے، تیسری نعمت کے ذریعے. تو یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. بہرحال انسان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پائے گا، لیکن نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، اس ذات کی جانب متوجہ رہے جس ذات نے اسے پکارا بھی ہے، اس لیے تاکہ اس کی نعمتوں کا سلسلہ آگے مزید جاری رہے. وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَالِهَا، اور وہی خدا ہے کہ جس نے انسان کو پکارا بھی اور اس نے انسان سے اپنی حمد کا مطالبہ بھی کیا کہ وہ اللہ کی تعریف کریں. کیوں؟ ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے، اور ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے اپنی حمد کا مطالبہ کیا. یعنی وہ نعمتیں مکمل ہو جائیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی حمد کی جانب متوجہ ہو. اسی لیے اس نے انسان سے حمد کو طلب کیا. یعنی یہ جو حمد انسان کر رہا ہے اس سے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، یہ انسان کے لیے ہی ہے. انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کو طلب کیا تاکہ اس حمد کے ذریعے انسان اس نعمتوں کی تکمیل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلائق کو، اپنی مخلوقات کو اپنی حمد کے لیے پکارا، مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کی جانب جا سکیں. وَصَنَّا بِالنَّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا، اور ایسی نعمتوں کی طرف مکمل دعوت دی. گویا پکار کر انسان کو مسلسل نعموں کی جانب متوجہ کر دیا. اپنی اس ندب کے ذریعے، اپنے اس بلانے کے ذریعے، مسلسل آواز دینے کے ذریعے، بار بار انسان کو موقع دے کر، بار بار انسان کو پکار کر، بار بار انسان کو اس جانب، اللہ کی جانب متوجہ کر کے بار بار اس طرف انسان کو موقع دیا. اگر انسان نہ پکارتا تو کیسے نعمت حاصل کرتا؟ تو پکارنے کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے. تو پروردگار کی ان تمام نعمتوں پر حمد جناب سیدہ نے انجام دی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب سیدہ بیان کرتی ہیں اس توحید کو کہ جس کی جناب سیدہ گواہی دے رہی ہیں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی گواہی انسان دے اپنے پروردگار کی، ہم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کو اپنا معبود جانے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو انسان اپنا معبود نہ جانے. جو کچھ ہے اپنے پروردگار کی جانب سے اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی کی عبادت کو انجام دے، اسی کو انسان اپنا خالق سمجھے اور اسی کو قابل ستائش اور قابل عبادت سمجھے. اس کے علاوہ انسان کسی اور کے سامنے نہ جھکے. بی بی بیان فرماتی ہیں کہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے اس کا. کوئی وہ وحدہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں پر جناب سیدہ خطبہ بیان کرتی ہیں، ابتدا ہم سے کرتی ہیں، پھر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہیں، لوگوں کو اسلام کی جانب متوجہ کرتی ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اس عرب معاشرے کو اسلام کی جانب متوجہ کیا تھا اور فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا کے، اور جب یہ تم کہو گے تفلحوا تو تم فلاح پا جاؤ گے. یعنی یہ انسان کی فلاح میں ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور ایک مانے. جب اللہ کو مانے گا اور ایک مانے گا، یہ اس کی خود کی فلاح کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ کی جانب جب انسان متوجہ ہوگا اپنے پروردگار کی جانب، تو یہ اس کی خود کی صلاح اور اس کے فلاح کے لیے ہے. تو جناب سیدہ نے بھی لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ کیا. نبی کریم نے عوام کی ذہنی و اخلاقی پستی کے زمانے میں انسانوں کی آزادی کے لیے اسی نعرے کو بیان کیا تھا، اسی چیز کو بیان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور گویا کہ ایک خدا پر اعتقاد، ایک خدا کے خالق اور رب ہونے پر ایمان مومن انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے. جب تک انسان ایک اللہ کو نہیں مانے گا، جب تک انسان صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا. اس کی ساری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور ایک مانتا ہے یا نہیں مانتا. ورنہ وہ جو بھی عمل انجام دے رہا ہے
وہ عمل اسے اس طریقے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے. اس کا وہ عمل بیکار ہے، بے فائدہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کے بغیر ہو. تو جناب سیدہ نے اللہ کی حمد بیان کی، وحدانیت کا اقرار کیا، اس کی گواہی دی. پھر اب توحید کے بارے میں جناب سیدہ بیان فرماتی ہیں کہ توحید جو انسان یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، یہ اقرار کرنا اخلاص کے ساتھ ہو، مخلص ہو کر انجام دے. ان مسلمانوں جیسا حال نہ ہو کہ جو اللہ کے رسول جب تک موجود تھے جب تک تو اللہ کی وحدانیت پر باقی رہے، جیسے ہی اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول جب تک موجود رہے انہوں نے اقرار کیا، لیکن اللہ کے رسول کے جاتے ہی انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا. ایسے بہت سے افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول ہی صرف اس لیے کیا تھا اپنی ذاتی مصلحت اور ذاتی فوائد کے لیے، انہوں نے حقیقت میں اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا. اس لیے حق یہ ہے کہ جب انسان اسلام کو قبول کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے تو اخلاص کے ساتھ کہے. یعنی یہ کلمہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، جعل الاخلاص تعویلہا، اصل اخلاص اس کلمے کی روح ہے. یہ کلمہ نہیں بنے گا جب تک انسان مخلص نہ ہو، اخلاص کے ساتھ انسان انجام نہ دے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے. اور اس کے بعد پھر فرماتی ہیں وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْطُولَهَا، یعنی فطرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا کہ وحدانیت کو انسان نے قبول کیا. اسلام دین فطرت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اس بات کو رکھا ہی نہ ہوتا تو انسان اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہی نہیں ہو پاتا. تو یہ وہ جناب سیدہ پکار رہی ہیں، یہ وہ اسلام ہے جو انسان کے دل میں بھی موجود ہے، انسانی فطرت میں موجود ہے. اس کے اس اسلام کے معنی، اس وحدانیت کے معنی اس کے دل میں پیوست ہیں، دل میں موجود ہیں. یعنی دوسرے معنی اگر کہا جائے، یہ جو کلمہ ہے انسان کے دل میں چھپا ہوا ہے، کلمے کو ظاہر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی جانب متوجہ ہو کر اس کی شہادت دے کے، اس کا اقرار کر کے، اس کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر کے. اور پھر فرمایا وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا، یہ دل تو اللہ تعالیٰ کی جانب پہلے سے متوجہ ہوا ہے، اس کے دل میں تو وحدانیت موجود ہے، اس کی فطرت میں تو وحدانیت موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل میں وہ شعور دیا ہے، وہ عقل دی ہے، وہ شعور دیا ہے جس کے ذریعے بھی انسان اپنے اللہ کی جانب متوجہ ہو سکتا ہے اور اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. یعنی اصل میں حقیقت میں عقل مند اسی کو کہا جائے گا جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تک پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تفکر ہے اس کے اندر بھی یہ جو انسان کی عقل ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھپی ہوئی ہے. جب علتوں کو دیکھتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے، یہ مثلاً اسی طریقے سے مثال دی جائے گی جس طریقے سے انسان وحدانیت کو پہچانتا ہے. تو کیسے پہچانتا ہے؟ مثلاً انسان نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے، کوئی آثار ہیں، ان آثار کو دیکھ کر انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ آثار ایسے ہی خود بخود نہیں ہیں، کوئی اور ہے جس نے ان آثار کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. تو انسان خود بخود اس اثر کے لانے والے کی جانب متوجہ ہوتا ہے. تو انسان کی عقل کے اندر، اس کی معقولیت کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب متوجہ ہو. توحید نہ صرف دل کی راہ سے بلکہ عقل کی راہ سے بھی حقیقت کے متلاشی افراد کے لیے ممکن ہے. تو وہ انارا فی التفکر، اس نے عقل کے اندر بھی وہ روشنی قرار دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. الممتنع من الابصار رؤیتہ، اب پہلے جناب سیدہ نے فرمایا دل انسان کا خدا کی جانب متوجہ کرتا ہے، دماغ، عقل اسے اللہ کی جانب متوجہ کرتی ہیں. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے انسان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھ سکتی اللہ کو، انسان کے کان سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے اللہ کو. تو اب یہاں پر فرماتی ہیں کہ دل اور عقل تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن الممتنع، یہ منع ہے، یہ ممکن نہیں ہے، من الابصار رؤیتہ، کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے،
اب اس کی وجوہات کیا ہیں وہ تو انسان اگر سوچے گا تو خود محسوس کرے گا. جس چیز کو انسان دیکھ لے گا وہ محدود ہو جائے گی. جب محدود ہو جائے گی تو ہم بہرحال ایک محدود چیز کی طرف متوجہ ہوں گے، جبکہ خداوند تعالیٰ لامحدود ہے. تو وہ لامحدود ذات، اس کی طرف انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے متوجہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کو دیکھ لے اور پہچان لے. ہاں، اس کی پہچان اس کے دل کے ذریعے ہوگی. آنکھوں سے دل اسے گواہی دے گا کہ کوئی ہے جس نے ان آثار کو پیدا کیا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے خود اسے نہیں دیکھ سکتا. الممتنع منع ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں. وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتَهُ، اور اپنی زبان سے اس کی صفت کو بیان کرے. انسان اس کی مکمل صفت کو بیان نہیں کر سکتا. یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. یعنی پہلی چیز جو ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے مکمل طور پر، ایسا ممکن نہیں ہے. اپنی زبان سے اللہ کی صفات کو بیان کرے مکمل طور پر، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اس صفات کو بیان کرنے سے عاجز ہے. وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَتُهُ، اور نہ ہی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے عقل و فکر کے ذریعے اپنی اس ذات کا مکمل ادراک کر لے، اپنے ذہن میں اسے داخل کر لے، اپنے وہم میں گزار لے، اپنے عقل میں لے آئے. لا نہیں سکتا اسے سوچ سکتا ہے، اسے سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کا ادراک مکمل طور پر اس کی ذات کا، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. ابتداء الاشیاء من شیء کان قبلها، لا من شیء کان قبلها. ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلها. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بنایا. اللہ تعالیٰ خالق، انسان مخلوق. اب یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے فلاں چیز بنائی. مثلا کسی نے یہ گلدستہ بنایا، کسی نے یہ ٹیبل بنایا. جو ٹیبل بنایا تو جب اس نے اس ٹیبل کو بنایا تو وہ کہے گا میں نے بنایا. تو کیا اس کا بنانا اور اللہ کا بنانا برابر ہے؟ نہیں. شہزادی اس جانب متوجہ کر رہی ہیں. مخلوق مخلوق ہے، خالق وہ حقیقی خالق ہے کہ جس نے اشیاء کو کچھ نہیں تھی اور پھر بنایا. کچھ نہیں تھی اور پھر بنایا کا کیا مطلب ہے؟ آج جب میں ٹیبل بناتا ہوں تو مجھے لکڑی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لکڑی چاہیے. لکڑی میں نے بنائی؟ نہیں، لکڑی موجود تھی، میں نے اس لکڑی سے اس ٹیبل کو بنایا. کوئی چیز تھی، اس چیز سے میں نے کسی چیز کو بنایا. لیکن خدا وہ ہے کچھ نہ تھا اس سے بنایا. تو کہنے کا مقصد ہے اس نے چیزوں کو اس وقت پیدا کیا جب اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی. تو انسان کے بنانے میں اور خدا کے بنانے میں فرق ہے. شہزادی اس فرق کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ میرا پروردگار وہ عظیم ہے کہ اس نے چیزوں کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، ان چیزوں کو بنایا. وَأَنشَأَهَا بِالْاِحْتِذَاءِ أَمْثِلَةٍ امتثلها، اور اسے تخلیق کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر سمجھ کر پھر آپ چیز بناتے ہیں. آپ نے ایک گول چیز کو دیکھا تو آپ نے سمجھا کہ اچھا ایک گول چیز ہوتی ہے تو میں بھی گول چیز بنا سکتا ہوں. ایک اسکوائر چیز کو دیکھا تو آپ نے سمجھا کہ ایک اسکوائر چیز ہوتی ہے، آپ نے ایک اسکوائر چیز کو بنایا. یعنی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جسے انسان ذہن میں رکھتا ہے، پھر اس کو تصور کر کے انسان بناتا ہے. مثلا ٹھیک ہے وہ چیز ویسی موجود نہیں تھی، آدھا حصہ اس کا لیا، آدھا حصہ لیا، آدھا حصہ لیا، آدھا لیا، یہ ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں بنایا اور پھر ایک چیز بنا دی. تو یعنی کوئی مثل اس نے پہلے پیدا کی، دیکھا، کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں لایا، پھر اس کا ایک جمع کر کے ایک چیز بنایا. انسان ایسا کرتا ہے. لیکن میرا پروردگار جو تخلیق کرتا ہے اسے کسی نمونے کی ضرورت نہیں کہ پہلے کوئی ایک چیز لا کے دکھاؤ، اسے دیکھا اب اس کے جیسا بناؤں گا. نہیں، وہ بناتا ہے بغیر کسی مثل کے، بغیر کسی نمونے کے. کونہا بقدرتی، کیسے بنایا؟ وزرعہا بمشیتہ، اپنے ارادے سے اس کو خلق کیا.
من غیر حاجت منہ الی تخوینہا، اس کی ایجاد کی اسے ضرورت نہیں تھی. میں بناتا ہوں کس لیے؟ اپنی ضرورت کی خاطر کوئی چیز بنا رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی کہ انسان کو بناتا؟ نہیں. اسے کوئی حاجت نہیں تھی کہ انسان کو بناتا، لیکن اس نے انسان کو بنایا اس لیے کہ خود انسان کے لیے، خود انسان کے فائدے کے لیے. ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، نہ تصویر میں کوئی فائدہ تھا، یعنی وہ انسان کو ایک شکل بناتا، اس شکل کا بنانے کا کوئی خاص فائدہ تھا. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو رہا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. نہ اس نے اپنے فائدے کے لیے بنایا، نہ اس کو کوئی حاجت تھی اس کے لیے بنایا. بغیر حاجت کے بنایا، بغیر فائدے کے اسے ایک خاص رنگ و روپ میں تیار کیا، ایک خاص کیفیت میں پیدا کیا. کس لیے؟ صرف اور صرف. اب کوئی سوال کر سکتا پھر پیدا کیوں کیا؟ الا تثبیتا لحکمتہ، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے. اپنی حکمت کو مستحکم کیا، اس لیے پیدا کیا. اپنی وتنبیہا علی طاعتہ، کیوں پیدا کیا؟ لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرنے کے لیے. ایک خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تاکہ انسان اس خزانے کی جانب متوجہ ہو، اس پروردگار کی ذات کی جانب انسان متوجہ ہو. وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، اپنی قدرت کا صرف اظہار کیا پروردگار نے. وَتَعَبُّدًا لِبَرِّيَّتِهِ، بندگی کا مطلب سکھایا. انسان سمجھے، اسے پیدا کیا تو انسان سمجھے کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا بنانے والا ہے، خالق ہے. بندے کی ذمہ داری ہے اپنے سر کو جھکائے. یہ اس لیے پیدا کیا کہ انسان سمجھے کہ بندہ کیا ہوتا ہے. بندگی سکھانے کے لیے انسان اپنے سر کو جھکائے، اس لیے انسان کو پیدا کیا. وَإِعْظَامًا لِدَعْوَتِهِ، اپنی دعوت کو عزت بخشے، یعنی انسان کو اپنی جانب بلائے. جب انسان کو اپنی جانب بلائے تو انسان اس کی جانب متوجہ ہو، اس لیے پیدا کیا. ثم جعل الثواب علی طاعتہ. اچھا یہ سب کیوں کیا؟ کیا اس سے اس کو فائدہ ہو رہا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا تاکہ اس کا ثواب بھی، اس کا فائدہ بھی انسان کو پہنچے. تو اطاعت پر جس نے اچھا کام کیا، اس کی بندگی کی، اپنے سر کو جھکایا، اس کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کیا، تو اس کو ثواب ملا. وَوَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، لیکن انسان اس بات کو یاد رکھے کہ صرف ثواب نہیں ہے. اگر وہ معصیت کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی رکھا ہے. زِيَادَةً لِعِبَادِهِ مِن نِقْمَةٍ، غضب سے دور رہیں. یعنی اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کے غضب سے دور ہو جائے گا. وَحِيَاشَةً لَهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، اور جنت کی طرف چلا آئے گا. یعنی یہ جو انسان کے لیے اطاعت کو رکھا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کرے اور اس کے جن چیزوں سے منع کیا اس سے دور رہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اس کو ثواب ملے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت کے اس کے شامل حال ہو اور اللہ کی جنت کو حاصل کر سکے. یہاں پر یہ موضوع مکمل ہوتا ہے خطبہ فدق کا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں یہاں بیان کر دی جائیں. یہ موضوع آسان ہے، اس لیے اس کو مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. شروع میں پہلے پیراگراف میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعارف بیان کیا گیا ہے. 7ویں امام ہیں، والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی، شہادت کس طریقے سے کون سی تاریخ کو ہوئی، اور آپ کو کہاں پر دفن کیا گیا، کتنے سال آپ کی حکومت رہی، کون کون سے آپ کے حکومت میں بادشاہ تھے. یہ واقعات، اور پھر اس کے بعد کچھ واقعات ہیں جس کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے. بہت آسان سا چیپٹر ہے، آپ اسے پڑھیں گے تو مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں. بس یہاں پر مختصر سا ایک خلاصہ بیان کر دیا جائے. شروع کا جو پیراگراف ہے، پہلے پیراگراف میں تعارف بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے پیراگراف میں امام کی زندگی کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ لوگوں کو امام کی امامت کی جانب کیسے متوجہ کیا گیا. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا زمانہ بھی وہ زمانہ تھا کہ جس کو ہم آسان ترین زمانہ سمجھتے ہیں.
لیکن وہ زمانہ تھا کہ امام اپنے بعد کے امام کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے تھے کہ میں جیسے امام ہوں تو میرے بعد موسیٰ کاظم امام ہوگا. وہ کیا کیفیات تھیں، اس واقعے سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کتنا خوف تھا. لوگ معلوم نہیں تھا کہ امام چھٹے امام کے بعد ساتواں امام کون ہوگا. امام نے مختلف طریقوں سے اپنے اس بیٹے کی جانب متوجہ کیا لوگوں کو. نام نہیں لیا، بعض اوقات صورتحال یہ کیفیت بیان کی، وہ میرا بیٹا جو لہو و لعب سے پرہیز کرتا ہے وہ امام ہے. اب لہو و لعب سے کون پرہیز کرتا ہے؟ پھر امام نے لوگوں کو بتایا دیکھیں میرا یہ بیٹا ہے وہ لہو و لعب سے پرہیز کرتا ہے. تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے بعد امام یہ ہیں. تو نام لے کر بیان کرنا اس وقت بھی ممکن نہیں تھا، ایک خوف کی کیفیت تھی. یہاں تک کہ جب امام کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ لوگ امام سے کیسے ملیں، لوگوں کو کیسے امام کی امامت کا پتہ چلے. تو یہاں پر وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ کیسے ایک شخص امام کی امامت کی جانب متوجہ ہوا. تو پہلا تو واقعہ اس حوالے سے کہ امام کی امامت کے حوالے سے کیسے لوگ متوجہ ہوئے. دوسرا واقعہ یہاں پر امام کا ایک معجزہ ہے جسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ آنے والا وہ چیزیں لے کر آتا ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا ہے. امام ان خطوط کو کھولے بغیر، ان سوالات کو معلوم کیے بغیر ان سوالات کے جواب دیتے ہیں. وہ جو پرانے زمانے میں مہر ہوتی تھی کہ جو لگی ہوئی ہوتی تھی، لفافہ کھولتے تھے تو وہ مہر ٹوٹ جاتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لفافہ کھل گیا. تو لفافہ کھل گیا اور پھر جواب دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کو دیکھا گیا. جبکہ امام وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے سوالوں کو جانتا ہے اور جواب دیتا ہے. تو امام نے اس طریقے سے بغیر دیکھے ان سوالوں کے جوابات دیے، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ زمانے کا جو امام ہے اس زمانے میں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. پھر امام کے وہ حالات لکھے ہیں جو مختلف خلفاء کے دور میں تھے، جو اس زمانے میں اپنے آپ کو خلیفہ بنا کر بیٹھے تھے، بادشاہ بنا کر بیٹھے تھے. ان بادشاہوں میں سے کون کون سے بادشاہ گزرے؟ مہدی اور ہادی 12 سال ان کا دور گزرا. انہوں نے بھی امام کو پریشان کیا، کوشش کی اور آپ کو مشکلات دی. لیکن سب سے زیادہ جو تکالیف تھیں وہ آخر میں ہارون کے دور میں امام کو اٹھانی پڑی، جس میں مسلسل 14 سال امام کو قید میں رکھا گیا. پھر ہارون کے دور کے حوالے سے امام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جو خود مامون بیان کرتا ہے کہ مامون بھی جانتا تھا کہ حقیقت میں امام کی اہمیت کیا ہے، امام کی ہستی کیا ہے، امام کی ذات کیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ امام کی امامت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، امام کی امامت کو قبول نہیں کرتا تھا؟ وہ صرف یہ بادشاہت ہے جس کی خاطر وہ امام سے دشمنی کرتا ہے. اور وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی بتاتا ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ جو مال ہے، یہ جو سلطنت ہے، اس کی خاطر میں ہر چیز کو خراب کر سکتا ہوں. یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر میرا بیٹا بھی ایک طرح سے آیا تو میں اس کی خاطر اپنے بیٹے کو بھی ختم کر سکتا ہوں. جیسے کہ یہ جملہ ہے، ہارون نے کہا بیٹا سنو، اگر انہیں زیادہ مال مل جائے گا تو وہ اپنے 1,00,000 وفادار جنگجوؤں کو میری حکومت کے خلاف میدان میں لے آئیں گے. ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ مالی حوالے سے تنگ دست رہیں. یعنی وہ جانتا لوگ امام کی جانب متوجہ ہیں. اگر امام کے پاس وہ وسائل ہوں گے، لوگ ان وسائل سے استفادہ کریں گے تو لوگ امام کی جانب متوجہ ہو جائیں گے. پھر امام کے رفقا کی کیا صورتحال تھی، امام کے ساتھیوں کا کیا عالم تھا، کس طرح سے وہ اس زمانے میں بھی مشکلات میں تھے، کس طرح سے امام سے ملا کرتے تھے، کس طرح سے امام کو خط لکھا کرتے. اس کے حوالے سے وہ واقعہ جو بہت مشہور واقعہ ہے علی بن یقطین کا، وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے ہارون کہ مسلسل لوگ امام کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، لوگ امام کی طرف ان کا جھکاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے امام علیہ السلام ہارون نے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور اس کا طریقہ کار یہ اپنایا کہ اس نے پہلے امام کو قید کیا، اور قید کرنے کے لیے بھی جو طریقہ کار اپنایا گیا کہ اس زمانے میں اسے ڈر لگنے لگا تھا، یہ محسوس ہونے لگا تھا امام کی جانب جس طریقے سے چھٹے امام کی جانب لوگ متوجہ ہو چکے تھے، ساتویں امام کی جانب لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کی بجائے امام کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. تو اس نے یہ کیا کہ امام کو
گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کا طریقہ اس طرح اپنایا کہ مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر امام کو رکھا، مختلف افراد کو معین کیا جو امام کو قید میں رکھتے تھے، اور ان قید میں رکھنے والوں سے اس کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ امام کے ساتھ سختی کریں، لیکن صورتحال یہ ہوتی تھی کہ کچھ قید کے جو رکھوالے ہوتے تھے وہ امام کی بندگی کو، امام کی اطاعت کو، امام کی زندگی کو دیکھتے تھے، امام کی کیفیت کو دیکھتے تھے تو امام کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے اور وہ امام کی طرف اپنے دل کو کھو بیٹھتے تھے۔ بعض ایسے تھے جو آہستہ آہستہ ہارون سے متنفر ہونے لگے تھے، بعض ایسے تھے جو ہارون کی پھر حکم کو پورا نہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری کیفیت رہی اس زمانے میں کہ جس طرح سے بھی جیسے جیسے لوگ امام کے قریب ہوتے جاتے تھے ان کا دل امام کی جانب مائل ہوتا چلا جاتا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ افراد جن کو میں معین کر رہا ہوں جو امام کو قید میں رکھنے والے ہیں، ایسے افراد بھی کہ جو نہایت ہی سخت دل تھے وہ بھی امام کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، تو اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امام کو جو ہے وہ شہید کر دے، اور اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ شہادت کا سلسلہ لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو، امام کی شہادت کو چھپا کر رکھے اور لوگوں پر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ امام کو شہید کیا گیا ہے، لیکن بہرحال جو سلسلہ تھا وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو ہی گیا، معلوم ہو ہی گیا کہ امام کو اس دنیا سے زہر دے کر شہید کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ کیفیت ہے کہ جسے عموماً مصائب میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر درس کے اختتام پر بس 2 جملے یہ بیان کر دیے جائیں کہ حقیقت میں وہ افراد کہ جو امام کی جانب متوجہ ہو رہے تھے اور پھر جب زہر دیا گیا تو صورتحال یہ تھی کہ امام اپنے گھر سے دور تھے، امام کے گھر والے امام کے پاس موجود نہ تھے۔ جب امام کا لاشا اٹھایا گیا تو اس عالم میں اٹھایا گیا کہ امام کی اتنی اولادیں موجود تھیں لیکن کوئی لاشا اٹھانے والا موجود نہ تھا۔ مزدوروں کو بلایا گیا، مزدوروں نے امام کے لاشے کو اٹھایا اور بغداد کے پل پر پھینک دیا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی معرفت کو، اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جلد از جلد ان کا ظہور فرما، ہم تمام کو ان کے عاون و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔